بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ان تک بآسانی پہنچ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد عنان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ اللہ نے انہیں عفت کلیم کی بادشاہت عطا فرمائی۔ وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا ایسا کسی بشر کو نہ دیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرا بھر بھی تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اور اسے فروخت کر کے گزر اوقات کیا کرتے تھے، اور کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت عالی شان اور پرتکلف مکان بنوایا جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا جس کی دیواروں اور چھتوں پر جاکوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا جو لال، فیروزہ، زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا۔ اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھیں، اور ہر ڈال پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر اس کی پلیٹ میں اتنا مشک بھر دیا گیا تھا کہ ان درختوں کے خوشے انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا جو آپ کی رعایا تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم الشان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا اور طوطی اور طاؤس بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے جس سے مشک وغیرہ کی خوشبو نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے۔ جب آپ تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ جس مکان میں تخت سلیمانی تھا اس کی کئی محرابیں تھی جہاں عابد و زاہد لوگ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ سے مناجات کرتے تھے۔ آپ پورے عجز و انکسار کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے: یا الہی، میں درویشوں کے ساتھ میں شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی، صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری رحمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں۔ اللہ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ جب آپ اپنے عظیم الشان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز رفتاری سے چلتا تھا کہ آپ ہزاروں کوس کا فاصلہ چند منٹ میں طے کر آتے۔ آپ صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے۔ آپ کے باورچی خانہ کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگیں بنائی ہوئی تھی جنہیں بادل پانی سے بھر دیتا۔ ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ اور کئی ہزار گوسفند پکتے اور خلق اللہ صبح سے شام تک آپ کے لنگر خانہ سے کھاتی پیتی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان تخت پر بیٹھے ہوا میں سفر کر رہے تھے کہ تخت کے دوسرے حصوں میں آپ کے 1000 ملازم اور سلطنت کے عہدیدار بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے جن میں وزیر اعظم برخیا بھی شامل تھے۔ تمام جن تخت کے گرد ادب سے کھڑے تھے اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے: اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک اور حشم دیا ہے ایسا کسی اور جن و بشر کو نہ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے فرشتوں، میں نے سلیمان علیہ السلام کو ہفت کلیم کی بادشاہی عنایت کی اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا، لیکن سلیمان میں غرور و تکبر بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا، پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام
فرمان سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ تخت سلیمانی کو دیکھ کر چونٹیاں خوف زدہ ہو گئی۔ اس واقعہ کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح آتا ہے، یہاں تک کہ جب پہنچے چونٹیوں کے میدان پر تو کہا ایک چونٹی نے، اے چونٹیوں گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو نہ پیس ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر اور پھر ان کو خبر نہ ہو۔ یہ چونٹی اس قوم کی سردار یعنی شاہ مور تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شاہ مور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شاہ مور تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اور تم اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا؟ شاہ مور نے کہا، اے نبی ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہ دیکھا، مگر ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایسا کہا کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے چونٹیاں نہ کچلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنی چونٹیوں پر ایسی شفقتیں کیا کرتے ہو؟ جی ہاں، شاہ مور نے کہا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے اس لیے میرا فرض ہے کہ ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا۔ شاہ مور نے بتایا کہ 40,000۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہت؟ چونٹیوں کی سردار نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے کیونکہ تمہارا تخت تو ہوا اٹھاتی ہے، تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا بڑا تکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی؟ اے سلیمان علیہ السلام جس اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی اس نے ہمیں عقل سے نوازا۔ شاہ مور نے جواب دیا، اگر آپ اجازت دے تو میں آپ سے چند مسائل پوچھوں۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ شاہ مور نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، کہا اے پروردگار مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ لائق ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے بخشنے والا۔ اے سلیمان علیہ السلام تمہارے سوال سے حسد کی بو آتی ہے جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے خداوند قدوس سارے جہان کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے، تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ شاہ مور نے کہا، اے اللہ کے نبی تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ شاہ مور کی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار تیری قدرت بے انتہا ہے، تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطین اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا اور سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا، جس کی تاثیر یہ تھی انسان و حیوان، چرند پرند، جن و پری سب ان کے پاس کھچے چلے آتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی، انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز معمول کے مطابق آپ قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ ان کے جاتے ہی دیوں کے ملک کے بادشاہ حمود لیس کسی طرح وہاں آ گیا۔ اس نے لونڈی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اسی انگوٹھی کے سبب سارا کاروبار سلطنت چل رہا تھا۔ چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا۔ وہ انگوٹھی دوبارہ پانے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئی۔ چلتے چلتے ایک روز بنی اسرائیل کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ بہت بھوکے پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے، میرا شوہر گھر سے باہر ہے۔ خاتون نے کہا، اس کی غیر موجودگی میں نامحرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر واپس آئے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عورت کا جواب سن کر ان کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران باغ میں کہیں سے ایک ناگ نکلا اور آپ کے قریب بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا، یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے بتایا، یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیدار ہوئے تو ناگ وہاں سے ہٹ گیا
عورت کا شوہر آپ سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی جو آپ نے قبول کر دی۔ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کی اور 3 روز وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ دے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر آپ کے تخت پر حمود لیس قابض تھا جو جنات میں سے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ حمود لیس کو تورات پڑھ کر سنانے کو کہا۔ حمود لیس تورات کو نہ پڑھ سکا، جس پر ان لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کر دی۔ حمود لیس گھبرا گیا، وہ کلام الہی سن کر وہاں نہ ٹھہر سکا اور فوراً غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں پھینک دی جسے ایک مچھلی نکل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے، وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ بھی ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ قدرت خداوندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی نگلی تھی۔ آپ نے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خریدی اور گھر لا کر اپنی بیوی کو دی۔ بیوی سے فرمایا کہ اس مچھلی کو آج شام پکا لینا۔ آپ کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ آپ کی انگوٹھی کسی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی برآمد ہوئی۔ بیوی نے انگوٹھی آپ کو دکھائی تو آپ نے انگوٹھی کو فوراً پہچان کر انگلی پر پہن لیا۔ انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گئے۔ آپ نے اسے اللہ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے اور پوری طرح حکومت کرنے لگے۔ ایک دن آپ کو لوگوں کی دعوت کرنے کا خیال آیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں تمام مخلوقات الہی کی دعوت کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سلیمان، مخلوقات کو روزی دینے والی ذات تو میں ہوں، تم تو میری ساری مخلوقات کو ایک وقت کا کھانا بھی نہ کھلا سکو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی، اے پروردگار، جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی تو تیرا ہی عطا کیا ہوا ہے، اس سے میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے اس اصرار پر اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو قبول کر کے انہیں اجازت عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت وسیع و عریض جنت میں مخلوق خدا کی دعوت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے جنات کو جنگل صاف کرنے اور وہاں صاف و شفاف دریاں بچھانے اور مشرق سے مغرب تک تمام اشیاء خوردنی لا کر جمع کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا فرش زمین کو اٹھا کر فضا میں معلق کر دے کہ ساری زمین پر بسنے والی ہر مخلوق اس دعوت خاص کا نظارہ کر سکے۔ آپ کے حکم کی تعمیل میں ایک نہایت وسیع 7 لاکھ دیگوں میں کھانا پکایا گیا۔ جب کھانا پک کر دعوت کے لیے تیار ہو گیا تو ایک مچھلی نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا حضرت، مجھے بھی آج حکم ہوا ہے کہ آپ کی دعوت کھاؤں، اس لیے مجھے کھانا کھلائیے۔ یہ سب کھانا اسی دعوت کے لیے ہے۔ اگر تم صبر نہیں کر سکتی تو بسم اللہ پڑھ لے اور جو کچھ تیار ہے اس سے کھانا شروع کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی اجازت ملتے ہی مچھلی نے کھانا شروع کر دیا۔ جتنا بھی کھانا تیار تھا تمام کھا گئی، پھر بولی، یا حضرت، ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا، اے مچھلی، تم تمام مخلوقات کا کھانا اکیلی کھا گئی اور ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ مچھلی نے جواب دیا، حضور، یہ تو میرا صرف ایک ہی نوالا تھا، میں تو روزانہ ایسے 3 نوالے کھاتی ہوں۔ پھر مچھلی نے شکوہ کیا، حضرت، اگر آپ کے پاس دعوت کا پورا سامان نہ تھا تو آپ نے تمام مخلوقات خدا کی دعوت کرنے کا اعلان کیوں کیا؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حضور جھک گئے اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کہا، تمام مخلوقات کی دعوت کرنے کی ان کی آرزو محض خواب تھی، کیونکہ تمام مخلوق کو روزی دینا صرف تیرا ہی کام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کا پانی لانے پر ایک پرندہ ہدہد معمور تھا۔ ہدہد دربار سلیمانی کا خاص خدمتگار تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے لیے جنگل میں جہاں کہیں بھی پانی ہوتا تلاش کر کے لاتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے رعایا بڑے ادب سے دست بستہ کھڑی تھی۔ دربار میں مکمل خاموشی تھی۔ جنوں، پری، چرند و پرند میں سے کسی کی جرت نہ تھی کہ وہ منہ سے ذرا بھی آواز نکالیں۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھ کر کہا، میں اپنے سامنے ہدہد کو موجود نہیں پا رہا۔ کیا پرندوں کی کثرت کے سبب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا دربار غیر حاضر ہے؟ سب نے ادھر ادھر دیکھا مگر ہدہد نہ دکھائی دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ہدہد دربار سے غیر حاضر ہے، میں اسے اس کوتاہی کی سخت سزا دوں گا، بلکہ ذبح کر ڈالوں گا۔
جب تک وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول جواز پیش نہ کرے۔ ان کے لہجے میں سختی محسوس کر کے ہر طرف پریشانی پھیل گئی اور سب کو حدود کے متعلق تشویش ہونے لگی۔ حدود کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضوء کے وقت تک دربار پہنچ جائے گا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں بلند پرواز کر کے دنیا کا نظارہ کروں۔ چنانچہ اس نے اونچی اڑان کی اور اسے ملکہ سبا بلقیس کا باغ دکھائی دیا۔ وہ باغ میں اترا تو وہاں اپنے ایک ہم جنس کو پایا۔ ہم جنس حدود نے حدود سلیمانی سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں۔ حدود سلیمانی نے بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ ہم جنس حدود نے سوال کیا۔ حدود سلیمانی نے جواب دیا، وہ اللہ کے پیغمبر اور تمام انسانوں، جنوں اور شیاطین کے بادشاہ ہیں۔ تمام چرند پرند ان کے مطیع اور تابع فرمان ہیں۔ لیکن تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ حدود بولا، میں اسی شہر کا باسی ہوں۔ اس ملک پر ملکہ بلقیس حکمران ہے۔ اگرچہ تمہارے بادشاہ کا ملک بہت بڑا ہے، لیکن ہماری شہزادی بھی یمن کی ملکہ ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ملک کی سیر کراؤں۔ حدود سلیمانی نے کہا، نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے، کیونکہ وضو کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے یاد کریں گے۔ اگر اس وقت میں ان کے پاس موجود نہ ہوا تو وہ مجھ پر خفا ہوں گے۔ بلقیس کے حدود نے کہا، اگر تم میرے ملک کا کوئی تحفہ ان کی خدمت میں لے جاؤ تو مجھے یقین ہے وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اس وجہ کو معقول سمجھ کر حدود سلیمانی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ملک سبا کی خوب سیر کی اور نماز عصر کے وقت دربار سلیمانی میں واپس پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھ کر قدرے غصے سے پوچھا، اے حدود، تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ حدود نے سر جھکا کر التجا کی، حضرت بے شک میں قصوروار ہوں، لیکن اپنے قصور کی آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کرتے ہوئے دیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ حدود کہنے لگا، حضور، میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا اب تک حضور کو شاید علم نہ ہو۔ میں ملک سبا کی ایک خاص خبر لایا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ملک سبا پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے جسے ملکہ بلقیس کہتے ہیں۔ وہ 30 گز لمبے، چوڑے اور جوہرات سے مرصع تخت پر بیٹھتی ہے جو سرخ رنگ کا ہے۔ اس تخت احمر کے پائے یاقوت اور زبرجد سے بنے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو زندگی کی ہر آسائش اور نعمت سے مالا مال کیا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر ہیں۔ ملکہ بلقیس اور اس کی رعایا اللہ کے بجائے سورج کی پوجا کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھائی کا لباس پہنا دیا ہے اور پوری قوم گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ملک سبا اور ملکہ بلقیس کا حال سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود سے کہا، ہم ابھی تمہاری سچائی کا امتحان لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط تحریر کر کے حدود کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس کو یہ خط پہنچائے۔ خط لے کر حدود اڑتا ہوا ملکہ بلقیس کے محل پہنچا۔ ملکہ اس وقت اپنے خوابگاہ میں سو رہی تھی۔ حدود روشندان کے رستے کمرے میں داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ملکہ بلقیس کے سینے پر رکھ کر واپس نکل گیا۔ ملکہ کی آنکھ کھلی تو خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھر خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر دیکھ کر اس نے خط کھولا اور پڑھنے لگی۔ خط میں لکھا تھا، اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز اتنا ناز و تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خداوند و برتر کے حضور جھک جانا چاہیے۔ اسی کی رضا کو اپنا نصب العین، اس کے احکام کی پابندی کو اپنا شیوا بنانا چاہیے۔ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو طلب کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں۔ درباریوں نے بتایا، حضرت سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہیں جو خود کو پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ نے درباریوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں بتایا۔ انہیں خط کی عبارت سنا کر ان سے مشورہ مانگا، اس خط کا کیا جواب دیا جائے۔ درباریوں میں چند بڑے ارکان حکومت نے کہا، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود آپ جو مناسب سمجھے فیصلہ کریں، ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجویز سن کر کہا، بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن کسی معاملے کا حل یہ نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے چند قاصدوں کو بیش قیمت تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے۔ اسی بہانے قاصد ان کی شان و شوکت کا بھی بخوبی اندازہ لگا کر آئیں گے اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔
اگر وہ زبردست قوت و طاقت والے بادشاہ ہوئے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہوگا۔ تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کیا۔ تب ملکہ نے بیش قیمت تحائف کے ساتھ چند ایلچی دربار سلیمانی میں روانہ کیے۔ یہ ایلچی جب دربار میں پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف دے کر ایلچیوں سے فرمایا، تم جن قیمتی اشیاء سے مجھے بہلانے آئے ہو، ان سے زیادہ قیمتی اشیاء میری اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں۔ میرے نزدیک تمہارے ان تحائف کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں۔ ملک و حکومت اور مال و دولت میرا نصب العین نہیں، میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمام لوگ احکامات الہی کے پابند ہو جائیں۔ تم یہ تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے جا کر کہو، اگر اس نے میرے نصب العین میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو میں ایک عظیم الشان لشکر کے ہمراہ آ کر اس کے محل کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا۔ ایلچیوں نے واپس جا کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جواب سے مطلع کیا اور ان کی شان و شوکت کا نقشہ بیان کیا۔ تب ملکہ بلقیس فکر مند ہو گئی اور ایک بڑے وفد کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے درباریوں سے پوچھا، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ حضور، دربار کا وقت ختم ہونے تک میں بلقیس کا تخت لا سکتا ہوں، ایک جن نے ادب سے کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ تو بہت وقت ہے، میں اس سے بہت پہلے یہاں ملکہ کا تخت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمام درباری خاموش رہے۔ آخر وزیر اعظم برقیہ نے کہا، حضور، اگر اجازت ہو تو میں چشم زدن میں ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں۔ آپ نے وزیر اعظم برقیہ کو اجازت دی اور وہ پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت لے آیا۔ آپ نے ملکہ بلقیس کا خیر مقدم کیا اور اس کے آرام و آسائش کا سامان مہیا کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن و اخلاق سے بے حد متاثر ہوئی اور آپ پر ایمان لے آئی۔ پھر آپ سے اجازت لے کر واپس اپنے ملک چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیغمبری اور بادشاہی عطا فرماتا ہے تو اسے آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا، جن میں آپ ثابت قدم اور کامیاب رہے۔ آپ کی 1000 بیویاں تھیں، صرف ایک بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ کی قدرت کہ اس لڑکے کا صرف ایک کان، ایک آنکھ اور ایک ہاتھ تھا، اس کے ہر عضو بدن نصف معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے دکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی صحت اور تکمیل بدن کی دعا کی۔ ان کی دعا منظور ہوئی، لڑکے کے تمام اعضاء مکمل ہوئے، اب اس کا جسم عام انسانوں کی طرح مکمل تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے انتہائی محبت تھی۔ ایک دن آپ نے ارادہ کیا کہ تعلیم و تربیت کے لیے اسے کسی اچھے استاد کے حوالے کیا جائے۔ جنات کو آپ کے ارادے کا علم ہوا تو ایک جن نے آپ سے کہا، حضور، لڑکا میرے حوالے کر دیں، میں اسے اچھی طرح پڑھاؤں گا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اس جن کے حوالے کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا اور ملک الموت کو حکم ہوا کہ لڑکے کو مار کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ڈال۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیٹے کے مرنے کا بہت دکھ ہوا، لیکن اسے اللہ کی رضا مان کر آپ نے صبر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مرکز پر ایک عالی شان عبادت گاہ تعمیر کی جائے جو مسلمانوں کے لیے مقدس ترین اہمیت کی حامل ہو، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اس خواہش کو اپنے ہاتھوں سے پورا نہ کر سکے۔ بیت المقدس کی دیواریں قد آدم تک بلند کر کے چھوڑ دی تھی۔ چنانچہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ آپ نے اپنی تخت نشینی کے 2.5 سال بعد اس مقدس عمارت کی تعمیر شروع کی جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنوں کو عمارت جلد از جلد بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ 1 لاکھ سنگ تراش اس تعمیر میں لگ گئے۔ 30,000 افراد پہاڑوں سے پتھر تراشتے، 70,000 ہاتھی اور اونٹ ان پتھروں کو اٹھا کر لاتے، جبکہ دیو اور جنات کانوں سے لال و یاقوت، فیروزہ، سونا، چاندی وغیرہ لاتے۔ اس مسجد کی لمبائی 784 گز، چوڑائی 455 گز تھی۔ مسجد میں 684 ستون تھے اور 40,000 قندیلیں روشن ہوا کرتی تھی۔ ان کی صفائی پر 700 صفائی کرنے والے معمور تھے۔ مسجد کے پہلو میں ایک ہشت پہلو مقام قبۃ الصخرہ کے نام سے ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم ظاہر ہیں۔ اس مسجد کی تمام زمین میں ایک ہاتھ بھی ایسی جگہ نہیں جس پر کسی پیغمبر نے نماز نہ پڑھی ہو یا کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی، یا باری تعالیٰ،
اس وقت بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہ ہوئی، میرے انتقال کو جنات سے پوشیدہ رکھا جائے تاکہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو سکے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ جنات نے شیشے کے محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک معبد تیار کیا اور آپ اکثر یہاں عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ آپ اس میں تشریف لے گئے اور اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی، مگر چونکہ ان کا بڑا رعب اور دبدبا تھا، اکثر عبادت الہی میں مصروف رہتے، اس لیے جنات کو آپ کے انتقال کی خبر نہ ہوئی۔ وہ آپ کو زندہ سمجھ کر کام کرتے رہے۔ ایک طویل عرصہ تک ان کے جسم عصا کے سہارے کھڑا رہا۔ آخر جب دیمک نے عصا کو کھا لیا تو عصا ٹوٹ گیا، آپ کا جسم زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنات کو معلوم ہوا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، چنانچہ وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ حکم الہی ہوا کہ تخت سلیمانی کو اڑا کر لے گئی، لیکن اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی دفن کیا گیا۔